باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 1 باب 46 سے 56 آیت تک۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو جو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میں سسٹر شکیلہ ہرمس دختران پالوس سب کو صبح کا سلام پیش کرتی ہوں۔ معزز سامعین، آج کی پہلی تلاوت پہلے سیموئیل اس کے 2 باب سے لی گئی ہے۔ سیموئیل کی ماں حنا ایک بوڑھی خاتون تھی، جیسا کہ ہم نے عہد نامے میں مقدسہ مریم کی کزن الزباتھ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک بزرگ خاتون تھی۔ اسی طرح حنا بھی ایک بوڑھی خاتون تھی اور اولاد کی طلبگار تھی۔ وہ بہت ہی دعاگو اور ہیکل میں اپنا وقت گزارتی تھی۔ اس نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر اس کے بیٹا ہوگا تو وہ اسے خدا کے لیے وقف کر دے گی، اور وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ خدا حنا کو ایک بیٹے سے نوازتا ہے، اور وہ اپنا دودھ چھڑانے تک اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور پھر اسے ہیکل میں خدا کی نظر کراتی ہے۔ اور ایسا کرنے کے بعد وہ خدا سے ایک خوبصورت دعا کرتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے اور لوگوں کے لیے کیا کیا کیا۔ آج کی انجیل مقدس جو لوکا کی انجیل 1 باب 46 سے 56 آیات پر مبنی ہے، حنا کی دعا کے متواسی ہے۔ انگلش میں مقدسہ مریم کی دعا کو میگنیفیکیٹ اور اردو میں مقدسہ مریم کا ترانہ کہا جاتا ہے۔ یہ گیت عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو تمام عظیم کاموں کے لیے خدا کی تعریف کرتی ہے، اور جیسا کہ مقدسہ مریم کی اپنی زندگی میں دیکھا گیا ہے۔ معزز سامعین، عین کریم یروشلم کے گردنواں کا ایک قصبہ ہے۔ کہا جاتا ہے مقدسہ الزباتھ اس قصبے کی رہنے والی تھی، جہاں مقدسہ مریم اپنی رشتہ دار بہن الزباتھ کو ملنے آئی تھی۔ تب ہی مقدسہ مریم نے شکر گزاری کا نغمہ یا ترانہ خدا کی نظر کیا تھا۔ اس قصبہ یعنی عین کریم میں ایک بہت ہی خوبصورت چرچ وزیٹیشن کے نام سے منسوب ہے، یعنی مقدسہ مریم کی ملاقات الزباتھ کے ساتھ۔ اور اس چرچ کی 4 دیواری پر مقدسہ مریم کا نغمہ بہت ساری زبانوں میں کندہ کیا گیا ہے۔ مقدسہ مریم کا نغمہ وہ دعا ہے جو روزانہ صبح شام ہر وقت دعا میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے یا گایا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم کا ترانہ یا دعا ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ دعا کیسی ہونی چاہیے۔ یہ دعا اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو مقدسہ مریم کا خدا کے ساتھ تھا۔ وہ تعریف اور تعظیم کے ساتھ شروع کرتی ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ خدا کون ہے۔
معزز سامعین، یہ اعلان کرنے کے بعد کہ خدا کون ہے، یہ دعا خدا کے منصوبے میں مریم کے کردار کے بارے میں بات کرتی ہے۔ مقدسہ مریم تسلیم کرتی ہے کہ وہ مبارک کہلائے گی، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کیا 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 ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو خدا نے کیا ہے، کر رہا ہے اور مقدسہ مریم کی زندگی میں کرتا رہے گا۔ وہ عاجزی کے ساتھ اپنے مقام کے بارے میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر بات کرتی ہے جسے خدا نے نوازا ہے۔ وہ خدا کے بغیر اپنی عدم موجودگی کا اعتراف کرتی ہے۔ وہ خدا کے عظیم کاموں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ خدا کے کاموں کو اس طریقے سے بیان کرتی ہے جو انسانوں کے طریقوں کے برعکس ہے۔ پست لوگوں کو اوپر اٹھانا، مغرور اور لالچی لوگوں کو معزول کرنا۔ دعا کا اختتام یہ تسلیم کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ خدا ہمیشہ وفادار ہے، کیونکہ خدا تمام الہی وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ مقدسہ مریم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور خدا کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اور اس کے الہی منصوبے میں اپنی عاجزانہ حیثیت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ موجودہ وقت میں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ماضی میں خدا نے اس کی زندگی میں کیا 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 اس کا جائزہ لیتی ہے، اور وہ مستقبل میں خدا کے خدائی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے منتظر ہے۔ مقدسہ مریم جب خدا کے لیے نغمہ بیان ختم کرتی ہے تو وہ اپنی کزن الزبتھ کی خدمت میں خدا کی خادمہ بن کر خدا کے ساتھ اس تعلق کو علمی جامہ پہناتی ہے۔ دعا خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے اور جو ہمیں اچھے اعمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم روزانہ خدا کا کلام سنتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ کیا میری زندگی میں خدا کا کلام اثر رکھتا ہے، یا کیسے میں خدا کے کلام کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہوں جیسا مقدسہ مریم نے کیا۔ معزز سامعین، جب کہ ہم کچھ دنوں بعد کرسمس یا بڑا دن منانے کو ہے، آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں نے کیا کیا۔ کیا کسی پریشان حال شخص کو ملنے کے لیے وقت نکالا؟ کیا کسی ضرورت مند کے لیے اپنی مٹھی کو کھولا؟ کیا میں دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنا؟ یا اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کر کے خدا کے کلام کی گواہی دی؟ کیونکہ اگر ہم خود دوسروں کو ان کی پستی سے اٹھانے کی کوشش کریں تو خدا ہمارے ذریعے سے ان لوگوں کو عروج بخشے گا جو پست ماندہ ہے۔ آئیں ہم مقدسہ مریم کی طرح ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کے کاموں کو پرکھتے رہیں جو وہ ہمارے لیے ہر وقت کرتا ہے، تاکہ ہم بھی مقدسہ مریم کے ساتھ مل کر کہہ سکیں، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہے۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے۔ میری طرف سے اور میری تمام سسٹرز کی طرف سے تمام سننے والوں کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔